والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يد الله فوق أيديهم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والموقنين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين. جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا اور خدا اہل سنت کو آباد رکھے، میرے آقا کا میلاد ہوتا رہے گا. حمد و صلات کے بعد نبی اکرم نور مجسم شاہ ولی آدم رسول محتشم امام الانبیاء فخر اور حدیث پاک مختلف محدثین نے مختلف روایات مختلف اسناد کے ساتھ مختلف راویوں کے ساتھ اس حدیث پاک کو لکھا. بڑی لطیف حدیث پاک ہے. نبی کریم علیہ السلام کی ذات والا صفات عقلوں سے ماورا ہے. حضور علیہ السلام کی ذات اور حضور کی صفات نہ کبھی کسی کی عقل میں آئے اور نہ کبھی آئیں گی. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی مشہور وہ روایت، اس سے آج کے بیان کی ابتدا کرتا ہوں اور موضوع ہے حقیقت مصطفی کہ نبی علیہ السلام کی حقیقت کیا ہے. اس روایت کو بیان کرنے سے قبل ایک ایگزامپل جو علماء نے کتابوں میں لکھی ہے وہ ایگزامپل سمجھیے گا. میں انسان ہوں اور انسان کو انسان کی ضرورت ہوتی ہے. مجھے ضرورت پڑ گئی کسی کام میں کسی کی سفارش کی. میری جاب کا مسئلہ ہے کہ میرا میں کوئی کام اٹک گیا کسی بڑے آدمی کے پاس، کسی وزیر کے پاس، کسی مشیر کے پاس. درخواستیں دے دے کے بھی تھک گیا. ایگزامپل سمجھیے گا. بلاخر میں درخواست لے کر وزیر صاحب کے دفتر چلا گیا. اب وزیر صاحب کے دفتر جیسے میں پہنچا، پہلے پی ایم نے پیسے دیے، اس نے پہلے ذلیل کیا. پی ایم کے بعد پھر اگلا کوئی ہوگا اس کے پاس گئے اور بڑا ڈرتے ڈرتے میں وزیر صاحب کے آفس میں اس کے روم میں جا کے کرسی پر بیٹھ گیا. وزیر صاحب آئے، کاٹن کا جوڑا پہنا ہوا تھا، گلاسز لگائی ہوئی تھی، ہاتھ میں 2 موبائل تھے. آتے ہی دونوں موبائل ٹیبل پہ رکھے اور اپنی کرسی میں بیٹھ گئے اور میری طرف کیوں دیکھا. میں زمانے کا ستایا ہوا بندہ، نہ میرے کاٹن کا سوٹ، نہ میں ٹپ ٹاپ، نہ میں نے کوئی اچھی ڈریس، ویل ڈریسنگ میری نہیں تھی. میں جا کے بیٹھ گیا، مجبوری ہے، کام پھنسا ہوا ہے. ڈرتے ڈرتے میں اس کے سامنے بیٹھا. اس نے پوچھا جی بولے کیا کام ہے. میں نے ڈرتے ڈرتے جیب سے ایک لیٹر نکالا کے میرے سامنے رکھ دیا. میں نے کہا حضور یہ کام ہے، اس میں صرف آپ کی دستخط چاہیے. درخواست کو یوں کر کے پڑھا اور پڑھنے کے بعد کہا کہ کیا ضرورت ہے اس کی. تھوڑا ڈانٹا، چھاڑا تھوڑا سا. اس کا یہ طریقہ نہیں ہوتا کہ میرے دفتر میں آ جاؤ. میرے پی ایم تو درخواست دے دیتے، ہمارے پاس کوئی وقت ہے کیا؟ 20 کام ہوتے کرنے والے. پہلے ذلیل کیا، اچھی طرح ذلیل کرنے کے بعد اس درخواست پہ سگنیچر بھی
کر دی. اب وہ درخواست مجھے دے دی, میں نے درخواست جیب میں ڈالی, بڑے ادب سے کھڑا ہوا اور سلام کیا اور واپس چل دیا. اپنے کام میں میرا کام ہو گیا, مجھے چھوٹی سی نوکری ملنی تھی, چھوٹی سی جاب مل گئی, جوائننگ لیٹر مل گیا مجھے. میرے ذہن میں ایک بڑے آدمی کا تصور بن گیا. بڑا آدمی ہوتا کیا ہے؟ بڑا آدمی وہ ہوتا ہے کاٹن کا سوٹ پہنا ہوا ہو, اچھا آفس ہو, گلاسز اس نے لگائی ہوئی ہوں, اس کے ہاتھ میں 2 موبائل ہوں, آواز میں اس کے تلخی ہو, کرخت ہو, سخت آواز ہو, اسٹریٹ فارورڈ ٹو دی پوائنٹ بات کرے, جھاڑے بھی. ایک سکیچ بن گیا بڑے آدمی کا. میں جاب کرتا رہا. ایک ایسا کام آیا کہ مجھے سسپینڈ کر دیا گیا, سسپینڈ ہو گیا. اب اس جو میں سسپینڈ ہوا نا, اس کو مجھے بحال کرے گا وزیر اعلیٰ. منسٹر سے اوپر, وزیر سے اوپر کوئی وزیر اعلیٰ ہے, اس کی کوئی اسپیشل اپروول ہو تو میں بحال ہوں گا. اب میں سوچ میں پڑ گیا, یا اللہ, وزیر کا یہ حال تھا, اس کا سٹیٹس میرے دماغ میں تھا. وزیر کا یہ حال تھا, میں وزیر اعلیٰ کے پاس جاؤں گا تو پھر پتہ نہیں کیا حال ہوگا. مجبوری ہے, سسپینڈ ہو گیا, گھر کا چولہا نہیں جل رہا, جانا تو پڑے گا. جیسے تیسے ہوا, کپڑے استری کیے, لیے کپڑے پہنے, نہایا دھویا, بالکنی کیے, جو میں ویل ڈریس ہو سکتا تھا میں ہوا, اور جا کے وزیر اعلیٰ کے دروازے پر کھڑا ہو گیا. وزیر اعلیٰ کاموں میں مصروف تھا, ملاقات نہیں ہو سکی, اور وزیر اعلیٰ کے آفس کا ٹائم ختم ہو گیا. وزیر اعلیٰ صاحب گاڑی میں بیٹھے اور فر اپنے گھر. اب کرنا بھی لازمی ہے, آج لاسٹ ڈیٹ ہے, اگر وزیر اعلیٰ نے نہیں کیا تو پھنس جاؤں گا. کڑوا گھونٹ پینا ہے, چلو وزیر اعلیٰ کے گھر چلتے. گئے وزیر اعلیٰ کے گھر چلے گئے, جا کے دروازہ کھٹکھٹایا. اب دروازہ کھٹکھٹایا نا تو چوکیدار نہیں نکلا کہ وزیر اعلیٰ نے خود آ کے دروازہ کھولا. وہ کیمرے دیکھ رہا تھا, کیمرے دیکھے, اس نے دیکھا کہ بندہ ہے, دروازہ کھٹکھٹایا, یہ خود آ گیا, آ کے اس نے دروازہ کھولا. میں نے دیکھا, واہ, وزیر اعلیٰ نے دروازہ کھول دیا. مجھے بڑے ادب سے, بڑی رسپیکٹ سے مجھے اپنی اوقات میں لے گیا, بڑی عزت کی بٹھایا, صوفے پر بٹھایا, بڑے تسلی کرو, بیٹھو. قریبی ٹیبل پہ پانی رکھا ہوا تھا جگ میں, اس نے گلاس میں پانی ڈالا اور پانی ڈال کے مجھے پیش کیا. پانی پی لو بیٹا, کوئی مسئلہ نہیں. پانی, میں نے پانی پیا. یا اللہ, ہو کیا رہا ہے بیٹا, طبیعت تو ٹھیک ہے؟ ہاں طبیعت ٹھیک ہے الحمدللہ. کیا ہوا, کوئی کام؟ میں ڈرتے ڈرتے وہ نکالا کہ اس پہ سائن کریں گے, میں جو سسپینڈ ہوا ہوں بحال ہو جاؤں گا. اس نے پڑھا, اس نے بولا کوئی مسئلہ نہیں بیٹا, نکالا, پین کر کے سائن کر دیا, سائن کر کے مجھے دے دیا. بولا بیٹا اور کچھ ہو, میں تمہارا خادم, تم لوگوں کی وجہ سے تو میں وزیر اعلیٰ ہوں. تم لوگوں کو کام کرنے کی وجہ سے تم لوگ سپورٹ کرتے ہو تو میں وزیر اعلیٰ ہوں, میں تمہارا خادم, میں تمہارا نوکر. اب دماغ سے بڑے آدمی کا تصور ہی الگ ٹوٹ گیا. ایک بڑا آدمی تھا وزیر, اور ایک بڑا آدمی ہے وزیر اعلیٰ. اچھا, وزیر اعلیٰ بار بار کہتا رہا چائے پینی ہے, چائے بھی منگوا لی, کام بھی کیا, چائے بھی پلائی, بیٹھ کے گپ شپ بھی کی, اور بھائی ٹھیک ٹھاک ہو, خیریت ہے, کوئی اور مسئلہ تو نہیں ہے, کوئی پریشانی نہیں؟ سر کوئی مسئلہ نہیں, کوئی پریشانی نہیں. میں تمہارا جب بھی پریشانی ہو, میں آفس میں نہ ملوں, میرے گھر آ جانا, نو پرابلم, کوئی مسئلہ, میرے گھر آ جانا. یا اللہ, یہ وزیر اعلیٰ ہے یا کیا ہے؟ میں تمہارا خادم, میں تمہارا خادم. اچھا حضور وقت میں جاؤں, چلے آئے, دروازے تک چھوڑا, دروازہ کھولا, دروازے سے باہر گیا, السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں کوئی کام ہو بیٹا تو آ جانا, کوئی مسئلہ نہیں, میں کام کر دوں گا. یہ 2 ایگزامپلز ہیں. اچھا, وزیر اعلیٰ کے اس انداز کو دیکھ کر اگر کوئی باہر جا کے یہ کہے کہ وزیر اعلیٰ تو میرا نوکر ہے, وزیر اعلیٰ تو میرا خادم ہے بھائی, اس نے بار بار کہا تھا میں
تمہارا خادم، میں تمہارا نوکر. اگر کوئی شخص یہ کہے ہم اس کو کہیں گے پرلے درجے کا بے وقوف ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ نے وزیر اعلیٰ کا منصب ہوتے ہوئے وزیر اعلیٰ پن دکھایا نہیں. آئی سمجھ میں؟ وزیر اعلیٰ نے وزیر اعلیٰ ہوتے ہوئے وزیر اعلیٰ پن دکھایا نہیں، اپنا سٹیٹس نہیں بتایا، اپنا مقام نہیں بتایا، اپنا مرتبہ نہیں بتایا، بلکہ یہی کہتا رہا میں تمہارا بھائی ہوں، میں تمہارا خادم ہوں، میں تمہارا نوکر ہوں. یہ دو مثالیں ہیں آج کی اس مبارک رات میں. یہ وہ رات ہے کہ جو رات لیلۃ القدر سے بھی افضل ہے، کئی گنا زیادہ افضل ہے. لیلۃ القدر تو حضور کے صدقے میں ہے نا. اگر حضور نہ ہوتے تو لیلۃ القدر بھی نہ ہوتی. یہ سارا صدقہ اس محبوب کا ہے. محبوب علیہ السلام دنیا میں آئے، کائنات میں سب سے اعلیٰ، سب سے اشرف، سب سے افضل، سب سے اکرم اللہ کے محبوب. ٹھیک ہے، حضور کے حسن جیسا کوئی حسن ہے نہیں، حضور کی طاقت جیسی کوئی طاقت ہے نہیں، حضور کے اختیار، حضور کی طاقت، حضور کا چلنا. نبی علیہ السلام جب چلا کرتے تھے نا تو زمین سکڑ جاتی تھی، مٹی کا ہر ذرہ یہ تمنا کرتا تھا کہ حضور کے پیر مجھ پر آ جائے. سبحان اللہ. یہ وہ نبی ہے، آج کی رات وہ نبی آنے والا ہے. اچھا کیفیت یہ ہے کہ اللہ کا نبی اگر کسی کھجور کو نکالتا ہے تو اٹھا لیتا ہے کسی جگہ سے اور کھجور کو کھانے کے لیے اٹھا لیتا ہے، وہ کھجور حضور کے ہاتھوں میں یوں مچل رہی ہوتی ہے. صحابہ کرام مولا کائنات کہتے ہیں حضور کے ہاتھوں میں جو کھجور یوں مچل رہی ہوتی نا تو میں قریب کرتا تو کھجور کہہ رہی ہوتی مالک تیرا شکر ہے تیرے محبوب نے ہاتھ لگایا. سبحان اللہ. یہ وہ نبی ہے، اس کی رات ہے، اس کی ولادت کی رات ہے، اس کے دنیا میں جلوہ گری کی رات ہے. تسبیح کرے جس کو میرا مصطفیٰ ہاتھ لگا دے وہ تسبیح کرے، جس کو میرا محبوب پیر لگا دے وہ شکر ادا کرے. ایون یہاں تک جس کو میرا محبوب ٹیک لگا دے وہ ستون ہنانا، وہ جو ستون تھا کھجور کا وہ سوکھا ہوا تنا، حضور صرف اس پر ٹیک لگا کے خطبہ دیا کرتے تھے. جب مسجد نبی شریف بنی وہ ستون ہٹا دیا گیا، رکھا گیا. بخاری کی حدیث پاک ہے، یہ ضمن میں آپ کو سناتا تھا، بخاری کی حدیث پاک ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، کھجور کا تنا اکھیڑ دیا، اکھیڑ کے ایسے رکھ دیا ساتھ ہی. نبی علیہ السلام تشریف لائے. بخاری میں حدیث پاک ہے، حضور جب ادھر سے آئے نا، اب حدیث سنیے گا، حضور جب ادھر سے آئے نا تو یہ سوکھا کھجور کا طرح چیخیں مار کے رو رہا تھا. اور حدیث پاک میں لفظ ہے ایسے چیخ مار رہا تھا کہ جیسے اونٹنی، حاملہ اونٹنی جب بچے پیدا کرتی ہے نا تو چیخ مارتی ہے، ایسے وہ ستون ہنانا چیخ مار رہا تھا. اچھا ستون ہنانا کاٹنے کے بعد 3 دن تک ادھر پڑا تھا، کوئی رونا نہیں تھا. یہ بھی بات قابل توجہ لکھی ہے علماء نے. توڑا تو ستون ہنانا توڑا، وہ کھجور کا سوکھا ہوا تنا توڑا، رکھ دیا، کچھ بھی نو پرابلم. ادھر مصطفیٰ آئے، حضور آئے، حضور کھجور کے تنے کے قریب ہوئے، اس نے چیخیں مار کے رونا شروع کیا، چیخیں مار کے. صحابہ کرام علیہ رضوان حیران ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے. نبی علیہ السلام جیسے وہاں پڑھا ہے، نبی علیہ السلام تشریف لائے، ممبر کے پاس تک آئے، اور جب ممبر کے پاس آئے نا وہ چیخ رہا ہے. نبی علیہ السلام نے ممبر پر بیٹھے، وہ چیخ رہا ہے. حضور ممبر سے اتر کے گئے اس ستون ہنانا کے پاس. ستون ہنانا نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو کھڑا کرو، اس کھجور کے تنے کو کھڑا کرو. کھڑا کر لیا. نبی علیہ السلام نے اس کھجور کے تنے کو یوں کر کے سینے سے لگایا، سبحان اللہ، یوں کر کے سینے سے لگایا. حدیث پاک میں لفظ ملتے ہیں، فرمایا وہ ایسے سسکیاں لے کے خاموش ہوا جیسے بچے کو ماں سینے سے لگاتی ہے تو وہ چپ ہو جاتا ہے نا، ایسے وہ کھجور کا تنا خاموش ہو گیا. جب خاموش ہوا نا تو نبی علیہ السلام نے اس سے کلام کیا. اب روایت سنیں. نبی علیہ السلام نے کلام کیا، کہا تمہارا نام یہ ہے اور تمہارے ماں باپ کا نام یہ ہے. کھجور کے تنے سے کہا میں تمہارا نام بھی جانتا ہوں، تمہارے باپ کا نام یہ، تمہاری ماں کا نام یہ، اور اس کے ملاپ سے تم بنے. لبیک یا رسول اللہ. یہ کھجور کا تنا کہہ رہا ہے، لبیک یا رسول اللہ. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمہاری کوئی خواہش، کھجور کے تنے سے کہا تمہاری کوئی خواہش. 2 اپرچونٹیز دی. نمبر 1
اگر تم چاہو تو میں تم کو دوبارہ ہرا بھرا کر دوں، دوبارہ ہرا بھرا کر دوں، دوبارہ تم پہ کھجورے لگے، دوبارہ تم پہ کھجورے لگے، تم کو ہرا بھرا کر دوں، تم کو جنت میں لگا دوں، اور دوبارہ ہرا بھرا کروں اور نبی تمہارا پھل کھائیں جنت میں۔ اور دوسرا یہ کہ تم کو ہرا بھرا نہیں کرتا، ادھر سے اٹھا کے میں تم کو جنت میں لگا دیتا ہوں، اٹھا کے تم کو جنت میں لگا دیتا ہوں۔ دونوں میں سے کس کو لوگے، ہرا بھرا ہونا یا جنت میں لگنا؟ کھجور کی طرح نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے جنت میں لگا دے، یہ بخاری کی حدیث ہے، جنت میں لگا دے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہاں یہ ممبر ہے نا، یہ جس میں یہاں یہ اس جگہ پر یہ پہلا سٹیپ، اس سٹیپ پر نبی علیہ السلام نے فرمایا ادھر کھڈا کیا، ادھر کھڈا کیا، اور کھڈا کرنے کے بعد دفنا کیا کھجور کے تنے۔ اور پھر یہ حدیث پاک آج بھی بالغ ہے، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے منبر اور میرے روضہ اقدس کے درمیان جو جگہ ہے یہ جنت کا ٹکڑا ہے، سبحان اللہ، حضور کے قدموں کے نیچے جنت ہے، سبحان اللہ، حضور جدھر قدم رکھیں اللہ اس جگہ کو جنت بنا دیتا ہے، سبحان اللہ، وہ نبی دنیا میں آ رہا ہے، ایسی طاقتوں والا، ایسی اختیارات والا، ایسے تصرفات والا، ایسے کمالات والا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ۔ آج میلاد شریف اور 12 ربیع الاول شریف مولود حضور کی ولادت، آج سمجھیے گا اس چیز کو کہ جو عظیم مقصد لے کر ہم آج یہاں پر جمع ہیں اور کل جلوس میلاد ہوگا، ہماری وہ ہستی کہ جس کے لیے ہم مرحبا کے نعرے لگا رہے ہیں نا، وہ ہستی کہ جس کے لیے ہم نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت اور یہ سارے نعرے لگا رہے ہیں، اس ہستی کا قد دیکھیے گا کہ اس ہستی کا قد سٹیٹس کیا ہے۔ اچھا کمال سٹیٹس ہے میرے محبوب علیہ السلام کا، کمال مقام ہے کائنات میں، وہ مقام، وہ طاقت، وہ حسن، وہ جمال، وہ اختیار اللہ نے کسی کو دیا ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ نبی جب دنیا میں آئے نا، مکے کے لوگوں کو کہتے تھے میں تو تمہارا بھائی ہوں، میں تمہارا سامان اٹھاتا ہوں، سامان اٹھاتے حضور کندھے پر رکھتے اس کے گھر میں پہنچا رہے، میں تمہارا بھائی ہوں، کوئی کام ہو تو مجھے بتا دینا، کوئی کام ہو تو مجھے بتا دینا، میں تمہارا بھائی ہوں، میں تمہارا سامان اٹھاؤں گا۔ اب سمجھیے گا بات کو، نبی علیہ السلام نے ان سے کہا میں تمہارا بھائی ہوں، میں تمہارا سامان اٹھاؤں گا، میں تمہاری خدمت کروں گا۔ اگر حضور کے ان جملوں کو لے کر کوئی بندہ یہ کہہ دے کہ حضور ہمارے بھائی ہیں، تو جیسے وہ وزیر اعلیٰ کو اپنا بھائی کہنے والا، سچی میں کہنے والا بیوقوف ہے نا، سٹھیایا ہوا ہے، بالکل اسی طرح محبوب علیہ السلام کے ان جملوں کو، کیونکہ حضور نے تو اپنا آپ دکھایا ہی نہیں، اگر میرا محبوب اپنا آپ دکھا دیتا، اگر میرا محبوب اپنا آپ دکھا دیتا تو کسی کو مجال نہیں تھی، کسی کو بھی مجال نہیں تھی۔ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، قرآن ہے۔ میرے محبوب اتنا کمال دے کے، اتنا سب کچھ دے کر، میرے محبوب تجھ کو نرمی دی ہے، تجھ کو نرمی دی ہے، تجھ کو حلم دیا ہے، نرم ہے آپ، اور اگر آپ میں نرمی نہ ہوتی تو کسی کو طاقت نہیں تھی کہ وہ آپ کے قریب قریب گھومتا۔ حضور نے اس اتنے بڑے مرتبے کو امت کو دکھایا نہیں، اور امت بے وقوف ہو گئی، ایک طبقہ بے وقوف ہو گیا۔ وہ حضور نے جب کچھ نہیں بتایا نا اپنے بارے میں، کچھ نہیں بتایا تو لوگ ان کو اسی طرح سمجھنے لگے، وہ ہماری طرح کے بندے تھے، ہماری طرح کے بشر تھے، ٹھیک ہے یہ تو انسان ہی نا ہماری طرح کی تھے۔ ہاں خدا کے بندے بظاہر دیکھنے میں مصطفیٰ انسان ہے، لیکن حقیقت میں رب جانتا ہے کہ مصطفیٰ اب میں ابھی تک میں بیان نہیں کیا، ایک تمہید کی ابتدائی بیسک چیز آپ کو سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ میلاد کی عظمت کو سمجھیں، میلاد کی قدر و قیمت کو سمجھیں، میلاد کے کمال کو سمجھیں۔ وہ مشہور حدیث ہے، میں نے پہلے بھی سنا، یہ آج اس بیان میں پھر سنا تھا، سنیں اور محبوب کی عظمت دیکھیں، جب بھی آپ محبوب کی عظمت کی کوئی حدیث روایت سنیں نا، دل میں مٹھاس آ جائے نا، سمجھو اللہ نے قبول کر دی، قبولیت والا وقت ہو گیا کہ دل میں مٹھاس آ گئی۔ اللہ ہر چیز رد کرے گا، لیکن محبوب کی عظمت کو سن کے دل میں جو ٹھنڈک آتی ہے نا، اللہ اس کو رد نہیں کرتا، کیونکہ ذکر محبوب کا ہے،
وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت ہے، وہ نبی علیہ السلام حرم کعبہ کے اندر جو عبادت کر رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، وہ کافر ادھر بیٹھے ہوئے تھے. کافروں نے کہا اپنے آپ کو محمد بن عبداللہ اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، اگر یہ نبی حضور کو بلایا اور بڑے سخت جملے میرے پاس وہ حدیث میں لفظ موجود ہے کہ جتنے گندے اور غلیظ جملوں سے حضور کو بلایا تھا اور بلا کے اللہ کا سچا نبی ہو. نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں اللہ کا سچا نبی ہوں. کہا اگر اللہ کے سچے نبی ہو تو چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ. مشہور ہے، اگر آپ نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے ہم آپ کو اللہ کا نبی مان لیں. حضور نے 3 دفعہ پوچھا میں چاند کے ٹکڑے کروں 2 ٹکڑے کروں اللہ کا نبی مانوں گی؟ ہاں مانیں گے. 3 دفعہ پوچھنے کے بعد نبی علیہ السلام گئے. اب حرم کعبہ اللہ مطاف ہم سب کو دکھا، جہاں طواف کرتے ہیں نا یہ مطاف کے قریب ہی تھا جبل ابی قبیس پہاڑ. نبی علیہ السلام گئے جبل ابی قبیس پر. جبل ابی قبیس پر ایک جگہ تھی، ایک جگہ پر کھڑے ہوئے اور نبی علیہ السلام نے یوں قمر کو دیکھا. رات کا وقت ہے، 14ویں کا چاند ہے. نبی علیہ السلام نے یوں قمر کو دیکھا اور قمر کو دیکھ کر یوں اشارہ کیا. اچھا یوں اشارہ کیا نا تو یہ آدھا چاند اس طرف ٹوٹ کے آدھا چاند اس طرف ٹوٹ کے دونوں الگ بالکل قریب غروب. ایک آدھا چاند اس طرف اور آدھا چاند اس طرف. نبی علیہ السلام توڑ کے واپس آئے. اب جب واپس آئے نا تو کافروں کو کہا کہ وہ دیکھو. کافروں نے جب دیکھا واہ یہ کیا ہوا، یہ کیا ہوا، ہاذا سحر ہاذا سحر ہاذا سحر کے لفظ موجود ہیں. نعرے مارنا شروع کر دیے، یہ جادو ہے، یہ جادو ہے، یہ جادو ہے، اور یہ محمد بن عبداللہ جادوگر ہے، اس نے ہماری آنکھوں پہ جادو کر دیا جو ہم کو یہ ٹوٹا ہوا چاند ٹوٹا ہوا نظر آ رہا ہے. نبی علیہ السلام نے اس مقام پر جب یہ چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے نا تو شاعر نے بڑی پیاری پیاری کچھ اشعار بھی ساتھ لکھے ہیں. شاعر لکھتا ہے دھنگ ہے سب دیکھ کر آدھا ادھر آدھا ادھر. دھنگ ہے حیران ہے حیرت میں ہے، دھنگ ہے سب دیکھ کر آدھا ادھر آدھا ادھر. ہو گیا پل میں قمر آدھا ادھر آدھا ادھر. اور کمال کا شعر لکھا کہ چاند ہی کیا، یہ صرف چاند تھا نا، چاند ہی کیا آسماں کو بھی اگر کہتے حضور، چاند ہی کیا آسماں کو بھی اگر کہتے حضور، وہ بھی گرتا ٹوٹ کر آدھا ادھر آدھا ادھر. ٹھیک ہے. اور عاشق جو ہوتا ہے نا بڑا کمال کا عاشق ہوتا ہے. اسی شعر میں اعلیٰ وہ پھر وہ شاعر نے جو ہے نا وہ اپنے جذبات کا بھی اظہار کیا ہے کہ اعلیٰ حضرت کے غلاموں سے الجھنا چھوڑ دو، اعلیٰ حضرت کے غلاموں سے الجھنا چھوڑ دو، پھینک دیں گے کاٹ کے آدھا ادھر آدھا ادھر. اور تختی حسنین کا جب فیصلہ نہ ہو سکا، وہ حسنین کریمین نے تختی لکھی تھی نا، امام حسن نے امام حسین نے تختی لکھی تھی اور آئے تھے محبوب کے پاس فیصلہ کرنے کی کس کی خوبصورت تختی ہے. اب نبی علیہ السلام نے دونوں تختیاں رکھی، اب کس کو بولیں کہ سب کس کی خوبصورت ہے. نبی علیہ السلام نے یوں تختیاں رکھی ہیں، ایک طرف ادھر ایک طرف ادھر، دونوں کو دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو ایک سیب دے کے بھیجا، وہ سیب لے کر آئے. اب سیب لے کر آئے، جس تختی پر جنت کا سیب گرے گا وہ تختی خوبصورت. ٹھیک ہے. اب جب سیب ایسے کر کے پھینکا وہ سیب کٹ گیا، آدھا ادھر گرا آدھا ادھر گر گیا. تختی حسنین کا جب فیصلہ نہ ہو سکا تو گر گیا سیب، گرا یوں آدھا ادھر آدھا ادھر. یہ اس کے ضمن میں یہ جو میں واقعہ آپ کو سنانے جا رہا تھا نا، اس کے ضمن میں شاعر نے بڑی پیارے پیارے اشعار بیچ میں لکھے. اچھا نبی علیہ السلام نے جب چاند کے 2 ٹکڑے کیے واپس نیچے آ گئے، ایک رائٹ سائڈ پہ ایک لیفٹ سائڈ پہ، دونوں آ گئے. آ کے جا کے بتا دیا کہ یہ دیکھیے یہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیا، مجھے نبی مان لو. انہوں نے کہا ہاذا سحر ہاذا سحر ہاذا سحر، یہ جادو ہے یہ جادو ہے یہ جادو ہے. نبی علیہ السلام یہ وہ پوائنٹ تھا، نبی علیہ السلام رو پڑے. نبی علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو تھے. آپ توجہ رکھیے گا، آپ کا فوکس یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کے دائیں بائیں کون ہے، آپ کا فوکس یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کہاں پر موجود ہیں. آپ کا فوکس یہ ہونا چاہیے کہ جو میری زبان سے لفظ نکل رہے ہیں یہ لفظ آپ کے سینے میں لگ رہے ہیں، دل میں لگ رہے ہیں، دماغ میں لگ رہے ہیں، اور جو چیز آپ لینے کے لیے یہاں پر آئے ہو وہ چیز لے کر جانا، تاکہ کل جب جلوس میلاد ہو نا تو میرے سینے کے اندر عشق رسول کی ایک آگ لگی ہوئی ہو، ایک شمع لگی ہوئی ہو، ایک آگ لگی ہو، بھٹکتا ہو سینہ محبوب کے عشق میں، اور میں دیوانہ بار بس یہ کہتا رہا ہوں مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ. اور کوئی بعید نہیں، کوئی بعید نہیں. نیت صاف ہوگی، عشق کی آگ اندر جلے گی نا،
اور سینے کو عشق کی آگ جلائے گی. اب ایک لمحے کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے. سنی کا عقیدہ تو یہ ہے کہ سنی یہاں اگر مصطفیٰ کے لیے ذرا بھی تڑپے گا نا تو مصطفیٰ کو مدینے میں خبر ضرور ہوگا. کسی کا عقیدہ نہیں ہے تو نہ ہو, میرا تو ہے, ہمارا تو ہے عقیدہ کہ تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی. اچھا کوئی بعید نہیں کہ ہم مرحبا یا مصطفیٰ دیوانگی میں بول رہے ہوں, دیوانگی میں بول رہے ہیں, اور حالت یہ ہو کہ مصطفیٰ جلوگر ہو جائے. اور ایک ہماری مرحبا کو مصطفیٰ نے قبول کر لیا نا, دیکھنا پھر کیسے بیڑا پار ہو جاتا ہے. نبی علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور نبی علیہ السلام نے فرمایا منہ بولے معجزات مانگتے ہو, منہ بولے معجزات دکھاتا ہوں, پھر بھی مجھے اللہ کا نبی نہیں مانتے. کہ روتے ہوئے حضور واپس چلے گئے. اور آپ یہ مطاف کے قریب ہی ابھی وہاں پر لائبریری بنی ہے, وہاں مصطفیٰ کا کاشان ہے مقدس, وہاں چلیں گے. راستے میں صدیق اکبر نے عرض کیا رسول اللہ کیا ہوا؟ کہا ان کافروں نے وہ دیکھو چاند کے 2 ٹکڑے, ان کافروں نے کہا تھا کہ چاند کے 2 ٹکڑے کرو, اگر 2 ٹکڑے کر دو گے تو ہم آپ کو اللہ کا نبی مانیں گے. میں نے جب 2 ٹکڑے کر دیے تو آپ یہ کہتے ہیں ہاذا سحر اور یہ جادو ہے اور تم جادوگر ہو. منہ بولے معجزات مانگتے ہیں. اور یہ دکھایا. صدیق اکبر گئے, غصے میں چلا. صدیق اکبر گئے, جا کے ان کافروں کو جا کے لڑتا رہا, اوے کافروں میرے محبوب کو تم نے رلایا. وہاں جا کے لڑنا شروع, مطاف میں لڑنا شروع کر دیا. اب صدیق اکبر اکیلے, وہ زیادہ لڑائی ہوئی. صدیق اکبر کا چہرہ لہو لہان. اب اس کے بعد پھر یہ جب صدیق اکبر زمین پر گر گئے, لڑائی ہوئی زمین پر جب آپ گر گئے, چہرے اختص لہو لہان, صدیق اکبر پھر واپس آ گئے. اب جب واپس آئے نا مصطفیٰ کے در دولت پہ دروازے پر یوں جا کے کھڑے ہو گئے ادب کے ساتھ. حضور کا شان اقدس سے باہر نکلے. کہا ابو بکر یہ کیا ہوا؟ یا رسول اللہ کافروں سے لڑائی ہوئی اور یہ والا حال ہو گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت میں لفظ موجود ہے, عبداللہ علی قاری نے لکھا نبی علیہ السلام نے صدیق اکبر کے چہرے پر ہاتھ پھیرا, سارے زخم ختم ہو گئے. صدیق اکبر کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا تھا. تب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں صدیق اکبر نے عرض کیا رسول اللہ اب میری بھی ایک خواہش ہے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا؟ عرض کیا رسول اللہ اس ٹوٹے ہوئے چاند کو اپنے پاس بلا دو. ٹوٹے ہوئے چاند کو اپنے پاس بلا دو. کہا ٹھیک ہے. جاؤ ابو بکر, جبل قبیس پر جس جگہ پر کھڑے ہو کر میں نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے نا, اس جگہ پر کھڑے ہو جاؤ اور یوں چاند کو دیکھو, اس ٹوٹے ہوئے چاند کو دیکھو اور چاند کو بولو کہ تم کو تمہارا نبی بلا رہا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے یا رسول اللہ کیا چاند میری آواز کو سنے گا؟ سرکار نے فرمایا جاؤ. صدیق اکبر گئے مطاف میں جا کے کافروں کو بولا اب دیکھنا میرے نبی کا معجزہ. گئے جبل قبیس پر. اب نبی علیہ السلام جدھر قدم رکھتے تھے نا اس جگہ سے مٹی سے خوشبو آتی تھی. صدیق اکبر تلاش کرتے گئے وہ پوائنٹ ملا کے جدھر کچھ دیر محبوب جلوگر ہوئے تھے, اس جگہ پر جا کے تھوڑا سا پیچھے ہو کے یوں گھٹنوں کے بل, پیر نہیں رکھے, یوں گھٹنوں کے بل یوں کھڑے ہو کر یوں چاند کو دیکھا اور چاند کو کہا اے قمر تجھے تیرا نبی بلاتا ہے. اچھا یہ ٹوٹا ہوا چاند نیچے آنے لگا. اب جب ٹوٹا ہوا چاند نیچے آنے لگا نا, نیچے آ رہا صدیق اکبر آ گئے مطاف میں اور کافروں کو بولا اب دیکھو. اب جب کافروں نے دیکھا کہ چاند موٹا ہوتا جا رہا ہے, نیچے آتا جا رہا ہے, فَقُبِتَ الَّذِي كَفَرَ, یہ بھاگنے لگے. جب یہ بھاگنے لگے نا تو صدیق اکبر آ گئے مصطفیٰ کے در دولت, حضور کے آستانے پر, حضور کے در دولت. چاند کو دیکھ رہے, یہ ٹوٹا ہوا چاند ہے, آدھا ادھر سے آ رہا ہے, آدھا ادھر سے آ رہا ہے, نیچے آ رہا ہے. صدیق اکبر نے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ چاند کو حکم دے کہ یہ رک جائے ورنہ ہم پر گرے گا, یہ ابھی گرے گا ہم پر. نبی علیہ السلام خاموش. پھر عرض کی یا رسول اللہ چاند کو حکم دے کہ رکے ورنہ یہ ہم پر گرے گا. نبی علیہ السلام خاموش. تیسری مرتبہ جب یہ کہا چاند نے جواب دیا. چاند نے کہا ایھا الصدیق, اے صدیق. یہ حدیث کے لفظ ہے اے صدیق. اس کا مطلب ہے کہ چاند تاروں کو بھی پتا ہے کہ ابو بکر صدیق. سبحان اللہ. انسان تو انسان, چاند تاروں کو بھی خبر ہے کہ مصطفیٰ کا یار ابو بکر صدیق ہے. کہ ایھا الصدیق, اے صدیق. میں جڑ بھی جاؤں گا, واپس بھی چلا جاؤں گا, بس ایک بار محبوب سے کہہ دے کہ اپنا رخ زیبا دکھا دے, بس اپنا چہرہ دکھا دے.
محبوب علیہ السلام نے چادر لی ہوئی تھی، یہ جیسے عام ہمارے مشاہد بعض جو ہے نا چادریں لیتے ہیں، ہمارے اسلام میں جیسے چادر لیتے ہیں، چادر لی ہوئی تھی، چادر کو یوں کر کے ایسے اپنے چہرے کے سامنے کر دیا اور سامنے کر دیا. نبی علیہ السلام نے یوں، یہ پردہ ہے، اور حضور نے یوں کر کے ایسے دیکھا، چاند جڑ گیا، چاند واپس چلا گیا. یہ معجزہ آپ نے بارہا سنا ہوگا، بعض نے تفصیل سے، بعض نے تفصیل کے بغیر سنا ہوگا. جب یہ بات ہو گئی نا، تب صدیق اکبر نے عرض کی تھی، یا رسول اللہ آپ ہیں کیا؟ کیا ہیں آپ؟ اب ٹھنڈے دماغ سے سوچئے گا کہ ابو بکر کو پتہ نہیں تھا بشر، ابو بکر کو پتہ نہیں تھا ہماری طرح کے، ابو بکر کو پتہ نہیں تھا کہ ہماری طرح کے ایک انسان ہی ہے، ابو بکر کو پتہ نہیں تھا کہ کھاتے بھی ہے، پیتے بھی ہے، سوتے بھی ہے، شادیاں بھی کی ہے، جیسے آج کل کہا جاتا ہے حضور ہماری طرح کے کھاتے بھی ہے، پیتے بھی ہے، نکاح بھی ہوا، سب کچھ ہوا، ہماری طرح کے یہ بشر ہے. کہ ابو بکر کو نہیں پتا تھا کہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ آپ ہیں کیا؟ یاد رکھنا، نبی علیہ السلام کو اپنی عقل کے مطابق نہ سمجھنا. اگر کسی نے دنیا میں حضور کو سمجھنا ہے، پہلے ابو بکر جیسی عقل لے کر آئے، صدیق اکبر جیسی عقل لے کر آئے. یا رسول اللہ آپ ہیں کیا؟ تب نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا. میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا. یہ حدیث تب ہے. میرا موضوع تھا کہ حضور کی ذات ہے کیا، حضور کی حقیقت ہم وہ رب کے سوا کوئی نہیں جانتا. اب یہ میلاد آ جاتا، اب آ جاتے یہ پہلی تمہید ایک بیس بنی. اب اس بیس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات میں سب سے پہلے اپنے محبوب کے نور، بڑی مشہور حدیث پاک ہے، بڑی مشہور روایت ہے، اس نور کو پیدا کیا. نور کو پیدا کرنے کے بعد لامقام میں رکھا. میں سارا حذف کر رہا ہوں، بالکل حذف، وقت بہت کم ہے. ہم نے آگے معاملات بھی ہیں، دیگر کام بھی ہیں اپنے.